آج رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے بخل کا انجام۔ یوں تو بخیلی اور کنجوسی ویسے ہی ایک مذموم خصلت ہے، ایک بری صفت ہے، چاہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخل اور کنجوسی سے پناہ مانگتے تھے دعاؤں کے اندر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور کنجوسی سے، بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں گھٹیا عمر سے، یعنی بالکل لاغر اور کمزور ہو جانے سے، دوسروں کے محتاج ہو جانے سے، ایسی عمر سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی برائیوں سے اور عذابوں سے اور تکلیفوں سے پناہ مانگتے تھے، ان میں بخیلی اور کنجوسی بھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ بخیلی کتنی بری خصلت ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سخت وعید سنائی قرآن کریم کے اندر ہی، فرمایا کہ ان کے مال کو گندے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، ان کے گلوں کا توق بنا دیا جائے گا، ان کا مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا، ان کے گلے میں لپٹ جائے گا اور ان کی باتیں چیرے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، ایسے بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث جس کے اندر بخیلی اور کنجوسی کی برائی کی گئی۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے خصوصی پس منظر میں منافقین کی خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور ایک خاص انداز میں بخیلی کا ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے تو اللہ سے مال مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں مال دے گا تو ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے، اس وعدے کے ساتھ اللہ سے مال طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے تو پھر بخیلی کرتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں کے اندر نفاق کو بٹھا دیا، ان کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا، منافقت ڈال دی، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن تک جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی اسی نفاق کی برائی کے ساتھ وہ جئیں گے، اسی نفاق کی برائی کے ساتھ وہ مریں گے، اور میدان محشر میں اسی نفاق کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا، اس لیے کہ اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا اس کی مخالفت کی، وبما كانوا يكذبون، اور اللہ کے آیت کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے دو آیتیں آپ پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں سے یعنی منافقین میں سے ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، اپنے فضل سے ہمیں نوازا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم صدقہ خیرات کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، انہیں مالدار بنا دیا، مال دیا، بخلوا بِهِ، تو انہوں نے کنجوسی کی اس کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے کنجوسی اور بخیلی سے کام لیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پلٹی مار گئے، وہ پلٹ گئے اور وہ اعراض کرنے لگے، پیٹ پھیرنے لگے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس آیت میں فرمایا فَعَاقَبَهُمْ، تو اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دیا۔ یہ بہت بری سزا ہے، بہت خطرناک سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اندر نفاق ڈال دے قیامت کے دن تک کے لیے کہ آدمی سے نکل ہی نہ پائے۔ منافقت یہ بہت ہی بری چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین اس نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور نفاق کی
جہاں بہت ساری نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لہذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ایسی حالتوں سے بچنا چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، کہیں ہم بھی تو اس میں شامل نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی تو یہ چیز نہیں آ گئی ہے جہاں صحابہ کرام اس بات سے ڈلا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو راستے میں خرچ کریں گے، مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے اور مسکینوں غریبوں کے کام آئیں گے، فلاں کام کریں گے، بہت ساری آرزویں تمنائیں پالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب دے دیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی محنت ہے، دن رات کی کوشش ہے، ہمارا اپنا ہنر ہے، ہمارا اپنا علم ہے، ہم نے فلاں ذریعے سے کمایا ہے، اور پھر بھول جاتے ہیں اللہ کے حق کو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے مال کو، اس کے سلسلے میں کنجوس بن جاتے ہیں۔ کہیں ایسی ہماری حالت تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی نفاق نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے بہت بڑی یہ بدعہدی ہے، خلاف ورزی ہے، یہ منافقین کی خاص خصلت ہے۔ اور منافقین کی ایک خصلت بھی بیان کی گئی ہے، جہاں بھی آپ سنے ہوں گے مشہور حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی کہ منافقین کی 3 خصلت ہے، بعض روایت میں 4 خصلت ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ تو بندوں سے وعدہ خلافی کی بات ہو رہی ہے، یہاں بندہ اللہ رب العالمین سے وعدہ خلافی کر رہا ہے، اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر مال دے گا تو خرچ کریں گے، لیکن جو اللہ نے مال دیا تو خرچ نہیں کیا، باقی نہیں کیا، تو یہ اور سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح سے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور ایک روایت کے مطابق جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے، گالی بکے۔ یہ 4 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی تو پکا منافق ہوگا، بھلے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ اور اس سلسلے میں ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے اندر جو نام استعمال کیا جاتا ہے ثعلبہ بن حاتم انصاری رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ثعلبہ بن حاتم انصاری رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شامل رہے، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، انہیں جن کی تاریخ ان کے ایمان کی کہ آج کے بعد چاہے وہ کچھ بھی کرے وہ جنتی، اللہ تعالیٰ ان کی کسی گناہ پر کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت اونچے ایمان کے درجے والے تھے، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے نفاق کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو سند کے ساتھ بھی یہ واقعہ ضعیف ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ثعلبہ بن حاتم انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہ ہو، منافقین میں سے کسی اور کا نام ثعلبہ رہا ہوگا جن کے نام پر یہ واقعہ مشہور ہوا ہے۔ اکثر مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا، جیسے ڈاکٹر عثمان سلفی رحمہ اللہ اور عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر سعدی کے اندر اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ سند یہ ضعیف لیکن بہت سارے مفسرین نے بیان کیا ہے، اس لیے گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ثعلبہ نامی رہے ہو، ان کا واقعہ اس آیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگرچہ واقعہ غلط بھی ہو، سندن ضعیف بھی ہو، لیکن قرآن کریم کے اندر جو بات بتائی گئی ہے سورۃ توبہ کی آیت میں، یہ اس کی سمجھنے کے لیے بہترین ترجمانی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر واقعہ نہ بھی صحیح ہو تو یہ خصلت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جس کے اندر یہ خصلت ہوگی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ثعلبہ نام کے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کر دی، اور اس کے بعد وہ ان کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ دھیرے دھیرے آبادی کے اندر رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو بکریوں کا ریوڑ لے کر کے مدینہ سے باہر جا کر رہنے لگے۔ اب وہ اتنا اس میں مصروف ہونے لگے کہ پانچوں کی نمازوں میں حاضر ہونا ان کے لیے مشکل ہو گیا، کسی نماز میں آتے کسی میں نہیں آتے، وہی پڑھ لیتے۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ جمعہ سے جمعہ آنے لگے، پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ جمعہ بھی ان کی چھوٹنے لگی اور وہ آبادی سے دور چلے گئے، باہر چلے گئے، اپنے مال کے اندر بہت مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہوئی تو آئے ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے اور کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کا، تو کہنے لگے زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو جیسے مشرکین سے کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ تو اسی طرح کا ٹیکس لگتا ہے، یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جو واقعہ سنا ان کے تعلق کے بارے میں تو کہا کہ وہی لکا ثعلبہ، وہی ثعلبہ، وہی ثعلبہ، اس طرح کی بار آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ کے لیے تباہی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ مشہور ہوا ان کے گھرانوں کے ذریعے سے، ان کے گھر کے افراد کے ذریعے سے ثعلبہ کی بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں اس چیز سے بات کہی ہے،
تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی اور اپنے مال کی زکات نکال کر کے نبی وسلم کے پاس لے کر آئے کہ آپ قبول کر لیجیے، تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اسی طرح سے وہ رہے۔ پھر نبی وسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے مال کی زکات لے کر آئے، آپ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عمر فاروق کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر یعنی وہ اس سے بری نہیں ہو پائے، کہنے مطلب یہ، اور قرآن کریم کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ جو اس طرح کا معاملہ کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دے گا۔ تو اگر کہ واقعہ یہ سندن ضعیف ہے لیکن منافقین کی خصلت رہی ہے، اگر منافقین میں سے کسی کا نام ہے تو واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس نام سے بیان کیا جاتا ہے اس نام کے صحابی جو ملتے ہیں ان پر بالکل یہ فٹ نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ بدری صحابی کے تعلق سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور سب کے اعتبار سے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے۔ مگر قرآن کریم کی آیت کی ترجمانی کے لیے اسے میں نے بیان کیا، اور قرآن کریم کی آیت اپنے جگہ پر مسلم ہے کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نفاق ڈال دے گا، لہذا ہمیں ایسے منافقانہ خصلوں سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہم جو بھی وعدہ کریں اسے پورا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کہ ہم جو نظر مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، اگر اللہ نے مجھے 10ویں میں پاس کر دیا تو میں 5 روزے رکھوں گا یا 5 مسلموں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ فلاں میں ایک کام کروں گا، یہ جو نظر مانتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کام نہیں ہونے والا تو نظر مان لو تو ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو آپ کوئی لالچ دے کر کے اپنا کام نہیں کروا سکتے، اللہ تعالیٰ کی سے آپ دعا کر کے درخواست کر کے اپنا کام کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کر دے گا، لیکن جو آدمی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اپنی نظر کو پوری کرے۔ تو اللہ سے جو بھی ہم وعدہ کریں اپنے وعدے کو ہم چاہیے کہ ہم پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو منافقانہ خصلتوں سے بچائے اور بخیلی جیسے مذموم خصلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔